10 ذی‌الحج کو پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح، جس نے ذی‌الحج میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج اور 70,000 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ آواز جب 10 ذی‌الحج کے صبح سویرے فضاؤں میں گونجتی ہے تو دل لرز جاتا ہے، روح جھوم اٹھتی ہے اور آسمان کی فضا رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھر جاتی ہے۔ 10 ذی‌الحج کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ سال کا سب سے عظیم دن ہے، ایسا دن جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے، ایسا دن جسے قرآن نے قسم کھا کر بیان کیا، ایسا دن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم دن قرار دیا، اور ایسا دن جو جمعہ جیسا مبارک دن بھی ہو تو اس کی عظمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ایسے دن میں اللہ کا خاص ذکر، ایک خاص تسبیح زبان پر جاری ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ زبان پر آنے والی تسبیح وہ نہیں جو انسان خود چنتا ہے بلکہ وہ ہے جو اللہ خود چن کر اپنے بندے کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ 10 ذی‌الحج جمعے کے دن جس کی زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ یہ تسبیح اللہ نے خود جاری کی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ خود چاہتا ہے، یہ تسبیح نصیب والے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اللہ، تم بھی سب اس سے محبت کرو، اور پھر زمین والوں میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ 10 ذی‌الحج یوم الخر جمعہ کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو زبان پر جاری ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی زبان پر جاری کروائی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ نصیب والے ہی سال بعد یہ موقع حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جس سے انسان کی خواہشات، اس کی حاجات، اس کی تمام تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس خاص تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اسے اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اس کا خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو، کیونکہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ذکر کسی عام دن کی بات نہیں، یہ الفاظ کسی عام لمحات کے نہیں، یہ وہ تسبیح ہے جسے اللہ اپنے چند بندوں کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پیچھے رب کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اچانک صبح فجر کے بعد یا کسی خلوت میں یا قربانی کے دن کے سناٹے میں، جب سب لوگ دنیا کے بکروں، جانوروں، تہواروں اور مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، تب کسی بندے کی زبان پر اگر یہ تسبیح آ جائے تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے قرب کے لیے چنتا ہے۔ 10ویں ذی‌الحج کا دن، یوم الخر یعنی قربانی کا دن، اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین مال کو قربان کرنے کا دن، اور جمعہ ہفتے کا سب سے افضل دن، سید الایام مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن۔ یہ دونوں دن جب ایک ساتھ آ جائیں تو ایک ایسا روحانی اور نورانی ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ذکر و تسبیح کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ ایسے دن میں اگر کوئی بندہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ جیسے الفاظ میں مشغول ہو جائے تو وہ در حقیقت زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر آسمانوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو تسبیح آج کے دن زبان پر جاری ہو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ رب کی طرف سے رحمت، سکینت اور ہدایت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ایسی تسبیحیں خود بخود نہیں آتی، یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہوتی ہیں، اور یہ وہی پڑھتا ہے جسے اللہ خود چاہے، جسے اللہ چن لے، جس کے دل کو نرم کر دے، جس کے دل میں نور ڈال دے، جسے اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ نصیب والوں کی پہچان ہے کہ وہ 10 ذی‌الحج جیسے عظیم دن کو محض گوشت اور خون کی قربانی تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کو اللہ کے حضور قربان کر دیتے ہیں۔ اس دن کی تسبیح صرف نجات کی کنجی نہیں بلکہ قرب الہی کی سیڑھی ہے۔ جب زبان پر اللہ اکبر آ جائے
تو سمجھو دل سے دنیا کی بڑائی نکل گئی، جب الحمدللہ نکلے تو سمجھو شکر گزاری کا دروازہ کھل گیا، جب سبحان اللہ ادا ہو تو سمجھو بندہ اللہ کی قدرت پہ ایمان لا چکا، جب لا الہ الا اللہ کہا جائے تو بندہ شرک و کفر کے دائرے سے باہر آ چکا ہے، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پر ہو تو سمجھو کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کے سہارے پر آ چکا ہے۔ یہی 5 تسبیحاں اس دن کی خاص نشانی ہیں، اور ان الفاظ کا ورد اگر جمعے کے دن وہ بھی 10 ذی الحج کے مبارک ترین دن ہوں تو وہ تسبیح آسمانوں کو لرزا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، فرشتے جھک جھک کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 10ویں ذی الحج کی صبح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور ان بندوں کو خود یاد کرتا ہے جو اس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر آج کے دن آپ کا دل ذکر کی طرف مائل ہو، زبان پر تسبیح خود بخود آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو خاص بنا چکا ہے اور آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ کیا یہ کم سعادت ہے کہ ایک بندہ قربانی سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کرے؟ کیا یہ کم درجے کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے دل کی علائشوں کو تسبیح کے ذریعے دھلوا دے؟ یاد رکھیں، جسم کی قربانی سے پہلے اگر دل کی قربانی پیش کر دی جائے تو وہ قربانی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ناظرین، اللہ ہر دل کو نہیں چھوتا، ہر زبان پر اپنے پیار کا کلمہ جاری نہیں کرتا، یہ صرف ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی اور دل عاجزی سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب بندہ دنیا سے تھک جاتا ہے اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تب رب فرماتا ہے کہ میرے بندے اب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ تو ناظرین، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں؟ ایسے بندے جو دنیا کی نظروں میں عام ہوتے ہیں لیکن عرش والے کے نزدیک ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو انہی خوش نصیبوں کے بارے میں، ان خوش نصیبوں کی ایک پہچان یہ تسبیح ہے جو صرف وہی پڑھ پاتے ہیں جنہیں اللہ خود چاہتا ہے۔ تو ناظرین، ذی الحج کے یہ جو دن ہیں اللہ کے نزدیک سال کے سب سے عظیم دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جن کے بارے میں اللہ قسم کھا کر رب نے قرآن میں فرمایا، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، یہی وہ 10 راتیں ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ یہ دن جو ہیں عام دن نہیں ہوتے، یہ راتیں کوئی عام راتیں نہیں، یہ وہ دن ہیں، وہ راتیں جن میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ایسی ایک تسبیح، ایسا ایک ذکر جسے پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ کے ولی جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا وہ ان دنوں میں اس تسبیح کو اپنی زبان کی زینت بناتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کے دن آپ کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر آج کی صبح آپ کے کانوں میں اذان کی آواز زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، اگر دل میں نرمی، آنکھوں میں نمی اور زبان پر تسبیح جاری ہو رہی ہے تو رک جائیے اور شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ نصیب کا معاملہ ہے، یہ مقدر کا دروازہ ہے، یہ رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اس موضوع پر غور کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ میرے بندے لوٹ آ، ابھی بھی وقت ہے، میں نے تجھے آج اپنی تسبیح کی توفیق دے دی، اب تو رک نہ جانا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جس وقت بھی تسبیح کی چنگاری پیدا کرتا ہے تو وہ دراصل ایک روحانی انقلاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ چنگاری آگ بن کر دل کی غفلت کو جلا دیتی ہے، گناہوں کو بزم کر دیتی ہے اور ایمان کو چمکا دیتی ہے۔ یہی تسبیح کل بروز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنے گی، قبر کی وحشت میں نور بنے گی، میزان اعمال میں وزن بنے گی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو تصور کریں اگر آج آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تو جنت میں کیسا باغ تیار ہو رہا ہوگا۔ یہ تسبیح اس وقت کی جاتی ہے جب دل واقعی اللہ کے لیے دھڑک رہا ہو۔ یہ ذکر اس وقت جاری ہوتا ہے جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر چکا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ تسبیح نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے۔ لاکھوں لوگ آج کی صبح سو کر گزار دیں گے، لاکھوں لوگ دنیاوی تیاریوں میں مصروف رہیں گے، لیکن اللہ چند محسوس دلوں کو چنتا ہے جن کی زبان پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब अल्लाह वाले इन 10 दिनों में अपनी रूह को इस तस्बीह से ताज़ा करते। हज़रत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैंने दुनिया की हर शय को और जब सिर्फ अल्लाह को पाया तो इसने अपनी याद मेरे दिल और ज़ुबान पर हमेशा के लिए बसा दी। तो अल्लाह जब किसी को चाहता है तो इसे अपने करीब बुलाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी पर ख़ास करम करता है तो इसे दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद कर अपनी याद में गुम कर देता है और तब वो तस्बीह और ज़िक्र बंदे के लबों पर कुदरती तौर पर जारी हो जाता है। तो नाज़रीन, 10 ज़िलहज तक जिसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह खुद ब खुद आ जाए तो वो समझ ले कि खुद ये तस्बीह इसकी ज़ुबान पर जारी की है। ये अल्लाह का बुलावा होता है, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार होता है। ये वो लम्हा होता है जब रब फरमाता है अब तू मेरा जिक्र कर और मैं तुझे याद करूँगा। तो वो तस्बीह ये है जो अब 10 ज़िलहज जुम्मे के दिन किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो फजर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो नमाज जुम्मा के बाद भी पढ़ सकते हैं, जिसकी फजीलत तो अहमियत बहुत ज़्यादा है। और रवायात के मुताबिक जुम्मे के दिन में एक ख़ास घड़ी ऐसी भी आती है जिसमें इंसान की सारी दुआएं कबूल की जाती हैं, उसकी हाजात पूरी की जाती हैं, जो असर के वक्त के बहुत करीब है। तो आप अगर असर के बाद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी अहमियत तो फजीलत इन्हीं 3 औकात में ज़्यादा है। तो आपने इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बनाना है। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। बिन मांगे अल्लाह दुनिया की हर शय आपके कदरों में रख देगा। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, जिस चीज़ का सवाल करेंगे अल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने 10 ज़िलहज जुमे के दिन वो कौन से बाबरकत कलमात, वो कौन सी तस्बीह है और कितनी तादाद में पढ़नी है कि जिसके बारे में आता है कि ये तस्बीह वही लोग पढ़ सकते हैं जो खुश नसीब होते हैं और जिनको अल्लाह चुन लेता है। तो नाज़रीन, आपने 10 ज़िलहज जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज जुम्मा के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो आपने सबसे पहले नमाज अदा कर लेनी है और इसके बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे इस तस्बीह को पढ़ लेना है। और अगर जानवर ज़िबा करने के बाद आपने इस तस्बीह को पढ़ना है तो इसके लिए आपने सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाकर नजराना पेश करना है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले सूरतुल इखलास 3 मरतबा पढ़ लेनी है। इसकी तिलावत 1 मरतबा समात भी फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने हर मरतबा सूरतुल इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद आपने तीसरे कलमे की ये तस्बीह पढ़नी है। ये कलमा अल्लाह ताला की अज़मत, बुज़ुर्गी और पाकीज़गी को बयान करता है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह बुलंदो बरतर की मदद से। इसकी आपने मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अब चाहें तो तस्बीह के दानों पर गिन कर भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो हाथों की उंगलियों पर तवज्जो और ध्यान से गिन कर पढ़ सकते हैं। याद रहे कि तादाद में कमी पेशी बिल्कुल भी ना हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये कलमात अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत समरा बिन जंजब रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 4 कलमात बहुत महबूब हैं, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। इनमें से तुम किसी से भी इब्तिदा करो, तुम पर कोई गुनाह नहीं। हज़रत अबू मूसा अशर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کلمات میں تسبیح فاطمہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے تیسرے کلمہ، تو فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنی خاص مجلس میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، میزان میں بھاری، زبان پر ہلکا، الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر، جنت کا خزانہ، لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان، جنت کی کنجی، اللہ اکبر اللہ کی عظمت، بلند مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ، غم اور مشکلات کا حل۔ تو آپ نے یہ تسبیح بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 ذی الحج جمعے کے دن یعنی یوم الخیر کے دن کے صدقے آپ کی تمام کاوشوں کو، قربانی کو اور ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی مالی تنگی کو دور فرما کر رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ نے اس بابرکت دن میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور 10 ذی الحج جمعے کے دن اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال کر ان کی زبان پر تسبیح جاری یہ والی کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک و بابرکت دن کی فضیلت و اہمیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کی گئی عبادات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، یہاں تیری خطا کار بندے، یہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانی کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے بندے ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے